السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور جامعہ مظفریہ کے چمکتے ہوئے ستاروں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، استاد محترم کی دعاؤں کی بدولت آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج آپ کو طالب علم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالب علم کون تھا، کون طالب علم ہوتا ہے، کس کو طالب علم کہا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والے نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھ کر سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے، پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی. انہیں ترقی سے کوئی وابستہ نہیں. ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، کمپیوٹر چلانا یہ نہیں جانتے. ایسے تاریخ گور لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے. ایسے مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو بغیر برقعے کے، بغیر کپڑے کے بازار میں لے کر نہیں جاتے. اذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام. ان کی دوڑ مسجد تک ہے، اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی. یہ غریب لوگ ہیں، دین کے نام پہ روپیہ کماتے ہیں، چندہ بٹورتے ہیں، اپنی جیب بھرتے ہیں. یہ نقشہ ہے طالب علم کا جو انگریز اپنے لوگوں کو بتا کر گیا تھا، انگریز اپنے چیلوں کو سکھا کر گیا تھا، انگریز اپنے بندوں کو سمجھا کر گیا تھا. مگر افسوس، صد افسوس، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس پر عمل کر لیا ہے. جس سے بھی کہا جائے کہ تم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، وہ فوراً انکار کر دیتا ہے. کہتا ہے میں اسے مدرسے میں بھیج کر عزم و معطر نہیں بنانا چاہتا، میں اسے مدرسے میں بھیج کر بیکار نہیں بنانا چاہتا. یہ مدرسے میں جائے گا تو کیا کھائے گا، کہاں سے کمائے گا. میں اسے مدرسے میں بھیج کر ایک لاپرواہ انسان نہیں بنانا چاہتا. آخرکار یہودی نے اپنا کام کر دکھایا، اور لوگوں نے اپنا کام کر دکھایا، انگریز نے اپنا کام کر دکھایا. اور مسلمانوں، تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے نا، تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، تمہیں مکہ کی سمناخ وادی کی طرف جانا ہوگا. جب وہاں پر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، اس وقت سارے بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا. اس مدرسے کے شاگرد کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی بن مرتضیٰ تھے. اس مدرسے میں بیٹھ کر صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو تیار کیا. پھر لوگوں نے نکال دیا، کہا مدرسہ بند کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن نہ پڑھو اور نہ پڑھنے دو، قرآن نہ سنو اور نہ سننے دو، لعلكم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. مگر دیوانے چل پڑے مدینے کی طرف، مدرسہ سینے میں لیے ہوئے. وہاں اسے پھر پہلے سے مدرسہ کھول کر بیٹھے، پھر جا کر کے دوسرا مدرسہ
گیا، اس مدرسے کو تاریخ میں صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، ہم اپنے مدرسے کو بھول گئے ہیں، ہم نے اپنے مساجدوں کو بھلا بیٹھے۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے چین کی دیواروں سے لے کر کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں بھی دیکھو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں گھس رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کریم سے رشتہ توڑ کر دنیا سے رشتہ لگا لیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہہ رہا ہے میرے سفینے میں آگ سے، میرے سینے میں آگ سے، اس سے اپنا تعلق بنا سے، پھر میں تجھے دنیا کی آخری والی لائن دیکھ لی، سوریہ کی بلندی تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور اگر ہم ساری دنیا چھوڑ کر کے صرف ہندوستان آتے ہیں، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، خدا کی قسم روٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تو نے کس مٹی سے نازیوتیہ پتلوں کو پیدا کیا تھا۔ ایک لاش کے بعد دوسری لاش بڑھتی ہے، ایک لاش کے بعد دوسری لاشوں کو درختوں پر لٹکایا جا رہا ہے، مگر کوئی بھی ڈرنے والا نہیں، کوئی بھی بکنے والا نہیں۔ انگریز نے کہا کہ اب علماء کو ختم کر دیا جائے گا، مگر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے دیوبند کی شاخ رہے گی جس کی ترقی ساری دنیا اپنی نظروں سے دیکھے گی۔ میرے عزیز مسلمانوں، دیوبند کا مدرسہ کھل گیا، وہاں کسی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کسی دہشت گردیوں کا نام نہیں تھا۔ انگریز کیسے پابندی لگائیں گے؟ ایک تعلیمی ادارہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے۔ اس دیوبند کا نور پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اور ہندوستان ہی بس نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس دیوبند کا نور پھیل گیا۔ اور مسلمانوں، اگر ہم اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پھر اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب سود کو حلال قرار کر دیا گیا تھا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگے تھے، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی، مندر بنائے جاتے تھے، الغرض بے دینی کا دور دورہ تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا دستور ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد بہاریں آتی ہے، اور ہر فرعون کی طرح موسیٰ آتا ہے۔ اللہ کے اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سر ہند کی زمین سے اٹھے ہیں اور دین اکبر کے خلاف میدان میں اترے ہیں۔ گوالیر کی جیل میں ان کو قید کیا جاتا ہے، مگر قید خانے کی دیواروں کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور مسلسل ان کی محنتوں کے نتیجے پر مذہب اسلام کے لیے رائے ہوتے ہیں۔